بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین اکرام، حدیث کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حدیث جہاں ایک طرف بہت بڑی نعمت ہے جس کی روشنی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال، آپ کے اجتہادات، آپ کا حسن اخلاق، آپ کے معاملات، دین کے معاملے میں آپ کے عمل کی روایت کو جانتے ہیں، وہیں پر آج کے اس جدید دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی روایات، بہت ساری ایسی احادیث بالعموم روز واٹس ایپ پر، فیس بک پر لوگوں کو موصول ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ایک سلیم الفطرت انسان کے ذہن میں بہت سارے شبہے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس جدید دور میں ٹیکنالوجی نے جہاں ذرائع کے ذریعے معلومات کی فراوانی کا ایک نیا دریا بہا دیا ہے، وہیں پر اس کی اہمیت بھی ناگزیر ہے کہ ہم غور کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سی روایات اور وہ کون سی احادیث ہیں جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم ان اصولوں پر بات کریں گے جو جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ حدیث کو پرکھنا، حدیث پر غور کرنا اور حدیث پہ تدبر کے کیا اصول ہیں۔ اس اہم بحث کو لے کر حاضر خدمت ہیں حسب سابق تشریف فرما ہمارے ساتھ جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشست میں حدیث کا ابتدائی تعارف ہوا تھا اور آپ نے اس کا پس منظر اور تاریخ بتائی تھی کہ یہ کیسے سامنے آئی اور کس طریقے سے پھر یہ آگے پھیلی ہے۔ آج کی گفتگو کا آغاز میں اس سوال سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیے گا کہ جدید دور کے اندر، ماضی کے اندر تو ایک کام ہوا اور ماضی کے اندر علماء نے بڑی خدمت کی، حدیث پر تحقیق کی، آج کے اس دور میں کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حدیث کے معاملے میں زیادہ حساس ہوں، زیادہ تحقیق کریں، زیادہ غور و فکر کریں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایسا تو ہے نہیں کہ لائبریریوں میں لوگ جاتے ہیں، روزانہ بیسیوں کی تعداد میں لوگوں کو روایتیں موصول ہو رہی ہوتی ہیں اور رسول اللہ کی نسبت سے ہوتی ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کا عہد یہ تقاضا کرتا ہے کہ ذرا زیادہ وقت دے کر علماء تفحص کے ساتھ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں؟ یہ ضرورت اپنے اپنے دور کے لحاظ سے ہمیشہ رہی ہے۔ ٹھیک۔ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ زیادہ سوالات کرتے ہیں، ان تک چیزوں کے پہنچنے کے ذرائع بہت غیر معمولی ہو گئے ہیں، جو کچھ بھی ان تک پہنچتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں پہنچتا جیسے پہلے پہنچا کرتا تھا کہ کوئی جلیل القدر عالم ہے، کوئی محقق ہے، وہ اس کی بات سن رہے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو انٹرنیٹ سے کوئی چیز دیکھی، کہیں انہوں نے کسی دوسرے ذریعے سے کسی چیز کو موصول کر لیا، وہ اس کو آگے منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس پہلو سے اگر آپ کی بات کو قابل توجہ سمجھا جائے تو اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے علماء کو زیادہ تفحص کے ساتھ، زیادہ تدبر کے ساتھ حدیث کو موضوع بنانا چاہیے۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ بڑی، سب سے زیادہ بنیادی، سب سے زیادہ اہم چیز جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اس سارے ذخیرے کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار ہی نہیں کیا۔ ٹھیک۔ دین کو پہنچانے کے لیے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ ہم اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ جان چکے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے دین پہنچایا گیا اور سنت کے ذریعے سے، اور سنت کے بارے میں ہم یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کر چکے کہ اس کا کوئی تعلق ان اخبار سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق ان روایات سے نہیں ہے، وہ اصل میں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اس میں کسی بحث و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک۔ یہ جو کچھ ہے اس کے پیچھے راوی ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی شخص گیا ہے، کسی نے آپ کی بات سنی ہے، کس نے کوئی سوال کیا ہے، آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے، یہ در حقیقت آپ کی سیرت ہے، آپ کے سوانح ہیں، آپ کی زندگی کے واقعات ہیں۔ اس لحاظ سے میں اس کو یہ تعبیر دیتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے علم، آپ کے عمل کا تاریخی ریکارڈ۔ ٹھیک۔ اس سے نہ دین میں کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، نہ کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ یعنی قرآن سے متعلق کوئی بات پوچھی گئی، آپ نے اس کی وضاحت کر دی، یا اپنے طور پر کوئی بات سمجھا دی۔ اسی طرح سنت کے بارے میں کوئی چیز دیکھی گئی، سنی گئی،
راویوں نے اس کو بیان کر دیا۔ تو سب سے پہلی چیز جو لوگوں پر واضح ہونی چاہیے اور جس کو واضح کرنے کے لیے بار بار اعادہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے سامنے آتا ہے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ راویوں کی تحقیق کرنی چاہیے، اور جب تحقیق کرنے کے بعد آخری درجے میں آپ مطمئن ہو جائیں تو اس کے بعد ایسی چیزیں آگے پھیلانی چاہیے، اور اس میں بھی یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ یہ گمان غالب ہے، یعنی ہمارا جو علم ہے وہ اس کو ایک ظنی علم کہتا ہے، اس پر مسلمانوں کے پورے علم کی روایت کا اتفاق ہے، ایک آدھ مکتب فکر کو چھوڑ کر، کہ یہ سب ظنی علم ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب گمان ہے کہ یہ بات حضور نے فرمائی ہوگی یا حضور کے عمل میں دیکھی گئی ہوگی۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا بالکل فطری طریقے سے ہوا، یعنی اس کو روکنا ممکن ہی نہیں تھا اور روکنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ حضور کو جو لوگ دیکھیں گے، جو آپ کی باتیں سنیں گے، وہ جا کر شوق سے آگے بیان کریں گے، اور جب وہ بیان کریں گے تو سننے والے بھی اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے دوسرے لوگوں کو اسے منتقل کریں گے۔ اس ذخیرے کو ہر حال میں ترتیب پانا تھا۔ جب ایک شخصیت تاریخ کی روشنی میں آئے گی تو اس کو دیکھنے والے، اس کی باتیں سننے والے یہ سارا ریکارڈ ترتیب دینا شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ فوراً ایک کتاب مرتب کی جاتی، لوگوں کو وہ کتاب فراہم کی جاتی، اس نے ایسے ہی منتقل ہونا تھا۔ یہ آج بھی ایسے ہی منتقل ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو خیر غیر معمولی شخصیت ہے۔ یہ قائد اعظم کے بارے میں، کارل مارکس کے بارے میں، آئنسٹائن کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں، فردوسی کے معاملے میں، حافظ کے معاملے میں ایسے ہی مرتب ہو، یعنی وہ باتیں کریں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے، ان کو سنیں گے، اس کے بعد اپنی ثوابدید پر اس کو بیان کریں گے۔ کوئی نہیں بیان کرے گا، کوئی بہت زیادہ بیان کر دے گا، کوئی بہت کم بیان کرے گا، کوئی احتیاط کے ساتھ بیان کر دے گا، کوئی اپنی طرف سے اس کو روایت بالمعنی کے طریقے پر بیان کرے گا، اور اس میں بات میں بھی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں یا آفات اس صورتحال کے ساتھ لاحق ہیں، ان کو قبول کر کے اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے یہ ضرورت پیدا کی کہ جلیل القدر محدثین پیدا ہوئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری تاریخ میں یہ بڑا قابل فخر کام ہوا ہے، یعنی اس میں آپ عیب نکالنے کی بجائے آپ دیکھیے یہ کام کتنا بڑا کام تھا۔ یعنی لوگ ایک بات بیان کر رہے ہیں، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی کوفہ میں، کوئی مکہ میں، کوئی مدینہ میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، ان کے پاس جانا، ان سے ان چیزوں کو سننا، اگر کوئی بات آپ تک پہنچی ہے تو اس کی تحقیق کرنا، افراد کی شخصیت کو جاننا، ان کے احوال کو جاننا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں یہ کام کیا، ہم سب کے سر ان کی عظمت کے سامنے جھکنے چاہیے۔ تاریخی ریکارڈ کی تحقیق اور تنقیح کا اتنا بڑا کام یہ ہوا ہے کہ اس کام پر مسلمان، میں نے پھر عرض کروں گا کہ فخر کر سکتے ہیں۔ اس کو اس مثبت زاویے سے بھی دیکھیے، اور دوسری جانب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے راوی حضرات ہیں۔ جب تنقید کی جا رہی ہوتی ہے یا تحقیق کی جا رہی ہوتی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تنقید نہیں کی جا رہی ہوتی۔ اگر کوئی آدمی آپ کی بات پر تنقید کرے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو پیغمبر ہی نہیں مانتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ جو وہ بات کہیں دین کی حیثیت سے، اس کے سامنے سر تسلیم خم۔ یہ جو تحقیق، جو تنقید، جو تنقیح ہو رہی ہوتی ہے وہ راویوں پر ہو رہی ہوتی ہے، یعنی دیکھنے والوں پر جو آگے بیان کریں، سننے والوں پر جو آگے بیان کریں۔ ہمارے محدثین نے بھی یہی کام کیا ہے، یعنی ان کا سارا کام اصل میں اسی اصول پر مبنی ہے۔ تو اس بنیادی حقیقت کو ہمیں بار بار لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ جو اصول بنائے گئے ہیں، جو تحقیق کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، ہم جب انہیں بیان کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ کتنے غیر معمولی طریقے ہیں، اس میں کتنی دقت نظر سے کام لیا گیا ہے۔ اس میں اگر آج آپ کسی چیز کا اضافہ کریں گے یا کسی چیز کی مزید تنقیح کریں گے تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہوگا جس کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس گفتگو کے سلسلے کو۔ ایک عام نقطہ نظر تاثر سامنے آتا ہے کہ جس وقت ہمارے ان بڑے محدثین نے حدیث پر تحقیق کی، غور و فکر کیا، اپنی عمریں کھپائیں اور ایک نتیجہ مرتب کر کے کتابیں لکھ دی ہیں حدیث کی، اب وہ موجود ہیں، تو اب موجودہ دور میں دوبارہ سے کیا ایسی ضرورت آن پڑی ہے کہ کچھ علماء اٹھیں اور کہیں جی اب ہم پھر سے کچھ اصول مرتب کرتے ہیں اور ان پہ تحقیق کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں ذرا دونوں پہلوؤں سے آپ بات کریں کہ کیا
ماضی کے کسی علمی کام کو آگے بڑھانا یا اس پر دوبارہ سے ریویو کی نظر ڈالنا یہ کوئی قابل مذمت چیز ہے؟ اور دوسرا پہلو یہ کہ کیا موجودہ دور میں جو دین کے علماء ہیں انہوں نے خود حدیث پہ کام کیا یا آپ اس معاملے میں ایک منفرد ہیں کہ صرف آپ ہی اس غور و فکر کا کام کر رہے ہیں؟ یہ کام کبھی رکا ہی نہیں ہے. اصل میں یہ عام لوگ ہیں جن کے ہاں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے. یوں نہیں ہے کہ جب کتابیں مرتب ہو گئیں تو یہ کام رک گیا. سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب مرتب کر دی تو امام مسلم کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ باقی محدثین کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ سب لوگ یہ کام کر رہے تھے. یہ کتابیں بڑی قیمتی چیز ہے لیکن یہ انسانی کام تھا. اس کو کبھی انسان کی بشری چیزوں سے ماورا نہیں سمجھا گیا. یہ کبھی خیال نہیں کیا گیا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی. ہمیشہ جس محدث نے کام کیا اور اپنی کتاب ترتیب دی، اس کے اصولوں کو جانچا گیا، پرکھا گیا، اسی کے لحاظ سے اس کا مقام بھی متعین ہوا. اس پر ہمیشہ تحقیق اور تنقید ہوتی رہتی ہے. ہمارے ہاں جب لوگ مدرسوں میں ان کو پڑھاتے ہیں تو یہ سب گفتگویں ہوتی ہیں. پھر یہ کہ جب فقہی مباحث ہوتے ہیں تو ان میں بھی باہمی تقابل کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا بات بیان ہوئی تھی، اس کے متن میں کیا کمزوریاں ہیں، کیا اس کو فی الواقع علی الاطلاق قبول کیا جائے گا، اس پر کوئی شرائط عائد کرنی ہے، کوئی تقییدات عائد کرنی ہے. یہ معاملہ ہماری پوری تاریخ میں ہوتا رہا ہے. یہ کوئی نیا کام ہی نہیں ہے کیونکہ لوگ علم کی روایت سے واقف نہیں ہیں. یہ چیزیں ہمارے ہاں عام کالجوں اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی یا علمی طریقے سے زیر بحث نہیں آتی تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں چونکہ مسجدوں کا ایک وسیع نظام وجود میں آ گیا، اس میں لوگوں کو آ کے کوئی خطبہ دینا ہے، کسی نے آ کے قرآن پڑھانا ہے، کسی نے ناظرہ قرآن کی تعلیم دینی ہے. یہ سب کے سب لوگ محققین نہیں ہوتے. جو انہیں لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے وہ بیان ہوتا رہتا ہے. اس میں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی قصہ بیان کر دیا، کوئی کہانی بیان کر دی اور اس کی پوری طرح تنقید نہیں کی، تحقیق نہیں کی. یہ تحقیق، تنقید، روایات کے اندر اترنا، ان کو دیکھنا، تاریخی ریکارڈ کو جانچنا، پرکھنا، ایک دن کے لیے بھی یہ کام بند نہیں ہوا. اچھا، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی زیادہ ہو گیا، کبھی کم ہو گیا. اور یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جب پہلے مرحلے میں محدثین نے یہ کام کر کے کتابیں مرتب کر دیں تو اب انہی کا اصل میں پیدا کردہ مواد ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کام کرتے ہیں. ایک چیز تو ایسی ہے کہ جو ہر وقت نہیں ہو سکتی ہے. مثلا یہ کسی روایت کو آپ متن کے لحاظ سے دیکھیں جس کو درایت کہا جاتا ہے، یعنی اس کا ٹیکسٹ اپنے سامنے رکھ کے دیکھنا کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں پہنچائی جا رہی، اس میں کسی راوی نے اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں داخل کر دی. یہ چیزیں تو آج بھی دیکھی جائیں گی. لیکن یہ بات کہ سند میں کون لوگ ہیں، کن لوگوں نے بات بیان کی تھی، ظاہر ہے کہ وہ لوگ ختم ہو گئے. آج ہم نئے لوگ تو ایجاد نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں نئی معلومات بھی فراہم نہیں کر سکتے. یہ معلومات جو کچھ ہیں یہ انہوں نے فراہم کر دی ہیں اور اس کے لیے بڑی ضخیم مجلدات ہیں ہمارے ہاں رجال کی. اگر کبھی آپ نگاہ ڈالیں تو آدمی حیرت زا ہو جاتا ہے کہ کس طرح اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں لوگوں کے حالات انہوں نے ترتیب دے دی ہیں، ان کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں. اس کام کو مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے. آنے والے دور میں جن لوگوں کو بھی اس فن سے، اس علم سے دلچسپی ہوگی وہ یہ کام کریں گے. ہر وہ شخص جو کسی مدرسے میں یا کسی تعلیمی درسگاہ میں شیخ الحدیث ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، وہ یہ ساری تفصیلات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اپنی اپنی سطح کے مطابق. اب ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں. مثال کے طور پر مبارک پوری گھرانہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو تصنیفات ہیں بڑی غیر معمولی ہیں. جیسے ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی، اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری کا کام ہے اور بہت سے دوسرے لوگ ہیں. شاہ ولی اللہ نے بہت سی احادیث کی تنقیح کی ہے، حجت اللہ البالغہ میں ان کی حکمت واضح کی ہے. یہ معاملہ ایک دن کے لیے بھی نہیں رکا. اگر آپ ماضی میں بھی جا کے دیکھیں گے تو سند پر، متن پر ہمیشہ یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں. اس وقت بھی ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اگر موقع ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پچھلی ایک صدی میں سامنے آئی ہیں. اچھا، عربوں نے اس پر کام کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال میں مصطفیٰ الاعظمی صاحب کا، ڈاکٹر مصطفیٰ الاعظمی صاحب کا وہ مجموعہ چھپا ہے جی، جو 15-16 جلدوں میں ہے اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس سارے مواد کو پھر ایک مرتبہ تنقیح سے گزارا ہے جو ہمارے ہاں صحیح حدیث کے نام سے موجود ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ صحیح محدثین کی اصطلاح ہے. اس کو جس طرح اردو میں صحیح کا لفظ بولتے ہیں اس معنی میں نہیں لینا چاہیے. اسی طرح علامہ البانی کا کام ہے، دور حاضر میں ہوا ہے. انہوں نے کم و بیش سارے ذخیرے کے اوپر ایک نگاہ دوبارہ ڈالی ہے اور بہت سے لوگ ہیں.
مسند احمد بن حنبل پر مثال کے طور پر شعیب ارناؤط صاحب کا کام ہے. تو یہ جتنا کام ہے یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. یہ اس زمانے کے لوگ ہیں. یہ ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے ہم سب. یہ جو ایک نقطہ آپ نے بھی بیان کیا، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی مزید آپ وضاحت کریں، کیونکہ عام طور پہ لوگوں میں جو یہ تاثر ہوتا ہے جس وقت وہ ان محققین یا ماضی کی کسی محقق کا کسی روایت کے اوپر جو حکم ہے کہ یہ روایت صحیح ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور سامنے سے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میرے علم کی حد تک یا مثلا جس اسکالر پر میرا اعتماد ہے وہ اس کو صحیح نہیں کہتے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ تو اس کا مطلب ایک صحیح حدیث کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں جس کے اوپر ماضی میں یہ کام ہو کے حکم لگ چکا ہے. تو یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ جو محققین تھے انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف کیا، مثلا ایک حدیث ایک محقق کے نزدیک وہی جو علم حدیث کی اصطلاح ہے اس کے مطابق صحیح ہو رہی ہے اور دوسرے جو ہیں وہ اس کو مثلا ضعیف قرار دے رہے ہیں، تو یہ اختلاف کیا محققین میں بھی ہوتا رہا ہے؟ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ روک ہی نہیں سکتا. موجودہ زمانے میں آپ دیکھیے کہ جن مجموعوں پر اس دور کے محققین نے کام کیا ہے اور وہ لوگ کے جو عمومی اعتماد رکھتے ہیں، آپ کئی مقامات پر دیکھیں کہ شعیب ارناؤط اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، البانی اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، علامہ انور شاہ کاشمیری اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. یہ اختلاف انہی اصولوں پر ہو رہا ہوتا ہے جن اصولوں پر اس سے پہلے اختلاف ہوتا رہا ہے، اور اس اختلاف سے بھی اختلاف کیا جاتا رہے گا. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ انسانی کام ہے. انسانی کام میں آپ ایک شخص کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو معلومات ملی کہ ایک شخص جس نے روایت کی تھی اس کی سیرت کردار کے بارے میں، اس کی وثاقت کے معاملے میں فلاں لوگ اچھی رائے رکھتے ہیں. اس پر کچھ جرا بھی ہے، بعض لوگ اسے قبول نہیں کرتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے حافظے میں خرابی ہو گئی تھی، بعض کہتے ہیں کہ یہ آخری زمانے کی روایت ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے ہاں کچھ اختلاط واقع ہو گیا تھا ذہن میں. اب یہ ساری جتنی معلومات ہیں ان کی روشنی میں آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک. لیکن ایک دوسرا آدمی اس نتیجے کو قبول نہیں کرتا. اچھا، اسی طریقے سے جو علل کا باب ہے یہ ایک بڑا وسیع باب ہے. یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ بظاہر سند میں کوئی خرابی نہیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن ایک دقت نظر رکھنے والا محقق اندر اتر کر آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیے شاگردوں سے سننے میں کیا غلطی ہو گئی ہے، باہمی معاملات کے تقابل میں کیا غلطی ہو گئی ہے، روایت بالمعنی نے کیا مسئلہ پیدا کر دیا ہے، کہاں بظاہر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو کسی بعد کے آدمی نے شامل کر دیا لیکن تاثر یہ مل گیا ہے کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. یہ سب کچھ اس علم میں ہوتا رہتا ہے. اس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو لوگ اس کو اٹھا پھینکنے کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس علم سے واقف نہیں ہیں، اور جو اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ روایت تو فلاں کے نزدیک صحیح ہے، فلاں کے نزدیک صحیح ہے، تم کون ہوتے ہو اس پر تنقید کرنے والے، وہ بھی اس علم سے واقف نہیں ہیں. اس میں امام مسلم امام بخاری پر تنقید کریں گے، اچھا، اس میں امام ابو داؤد اپنے سے پہلے لوگوں پر تنقید کریں گے، اس میں احمد بن حنبل ایک روایت کو قبول کر لیں گے، باقی لوگ انکار کر دیں گے، اس میں امام مالک کی تنقیدیں آپ کو ملیں گی. اسی طرح جو بڑے بڑے علماء رجال ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، خلاف سے مطلب اختلافی امور کو واضح کر رہے ہوتے ہیں. سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس تاریخی ذخیرے کی نسبت کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس میں کسی کی رعایت نہیں کی جاتی. اپنے طور پر ہر آدمی اس کو بیان کرتا ہے. ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کے بارے میں پرانے محدثین نے کہہ دیا یہ موضوع ہے یا یہ ضعیف ہے، اور کوئی دوسرا آدمی اس کو قبول کروانا چاہتا ہے. مثلا آپ آج کے زمانے میں دیکھیے، یہ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی. میں ایک مشہور بات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ عام آدمی واقع ہے، اطلب العلم ولو کان بالسین، جی چین جاؤ، یعنی چین جاؤ، خواہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے اتنا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، علم کے سچے طالب بنو، خواہ اس کے لیے تمہیں چین جا کے ہی کوئی چیز حاصل کیوں نہ کرنی پڑے. یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بلکہ سرے سے ہے ہی نہیں. اب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری کتابوں میں یہ لکھی ہوئی موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کو رد کر دیں. اب یہ بھی ایک اسلوب ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی روایتیں جو عام وائزوں کی زبان پر ہے اس کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، جان بھی رہے ہوتے ہیں، ان سے واقف بھی ہوتے ہیں، تحقیق کی جائے تو کہیں ملتی نہیں. فقہی روایتیں ہیں بہت سی. مثلا یہ دیکھیے لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اب یہ روایت آپ کو فقہی کتابوں میں ملے گی، فقہا اسے قبول کر رہے ہیں، اس کو عمومی طور پر قبول عام حاصل ہے، کوئی سند نہیں ہے اس کی، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ علم بالکل مختلف نوعیت کا علم ہے. اگر ہمارے ہاں لوگ یہ جانتے کہ یہ در حقیقت تاریخی ریکارڈ ہے اور تاریخی ریکارڈ کے معاملے میں یہ تحقیق ہمیشہ ہوتی رہے گی،
اس پہ بحث بھی ہوتی رہے گی، گفتگو بھی ہوتی رہے گی، اور یہ سمجھ لیتے کہ اس کی کوئی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی۔ اگر ہم کسی چیز کو یہاں قبول کرنے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں تو حضور کی بات کو قبول کرنے سے انکار نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ راوی کی بات کو قبول کرنے سے انکار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جس شخص نے یہ بات حضور کی نسبت سے بیان کی ہے اس کی یہ نسبت درست نہیں ہے، اسے غلطی لگ گئی ہے، یا اس نے جانتے بوجھتے یہاں کوئی خرابی پیدا کر دی ہے۔ تو ساری تنقید اصل میں ان راویوں پر اور اس ٹیکسٹ پر ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ تنقید اور تحقیق اور تنقید یہ اس علم کا خاصہ ہے۔ اس میں جو شخص بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی اس علم سے ناواقفیت کی دلیل دیتا ہے، اور جو اس کو اٹھا کر پھینکنے کی بات کرتا ہے وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم حضور کی سیرت سے محروم ہو جائیں، ہم آپ کے احوال سے محروم ہو جائیں، ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو جاننے کے سب سے بڑے مواد سے محروم ہو جائیں۔ تو وہ اس دولت سے ہمیں محروم کرتا ہے۔ اس کو اس کی جگہ پر رکھیے تو آپ کے دل میں اس چیز کی بھی قدر پیدا ہوگی، اور اس پر کام کرنے والوں کو بھی آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ بہت خوب، ہم سے بہت خوبصورتی اور تفصیل سے آپ نے اس پہلو کو واضح کیا۔ ایک اور سوال جو ہمارے مختلف دینی رجحانات رکھنے والے لوگوں کی طرف سے سامنے آتا ہے اس پورے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، چلیں آپ حدیث پر غور کرنا چاہتے ہیں، غور کریں، آپ ماضی کے جو علماء ہیں ان کی تحقیقات کو ریویو کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کریں، لیکن یہ کرنے کی صلاحیت، ملکہ، مہارت اور جو کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں، علماء کے حلقے میں یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے بھی ایک مہارت چاہیے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کوئی شخص مثلا آج کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اس حدیث کے ذخیرے کے اوپر تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے نزدیک بھی کیا یہ بات درست ہوگی جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے، زبان، علم، ماضی کی روایت سے واقفیت، باقی اس کو فقہی ذخیرے پر عبور، دسترس، تراث کی آگہی، یہ سب ہوگا تبھی وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا؟ یہ تو اتنی بدیہی بات ہے، اگر آپ کے اندر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور آپ وہ کام کریں گے تو دنیا پہ اس کو کون دیکھے گا، کون سنے گا اس بات کو؟ یعنی جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے تو آپ کہیں گے نا، ایک آدمی اگر مکانوں کے نقشے بناتا ہے تو اس کو انجینئرنگ کا علم ہونا چاہیے۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جن پر کوئی استدلال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی کیا ہر وہ شخص اٹھے گا اور اٹھ کر بات کرنا شروع کر دے گا؟ لیکن یہ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے اس کا کہ ہم اس پر تنقید کریں، ہم اس کے کیے ہوئے کام کو دیکھیں گے۔ اس میں ایک بڑا لافانی جملہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے ایک مرتبہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا کام کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو لوگ دیکھ کر رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میدان میں اگر کوئی ایسا آدمی آئے گا جس کے اندر کمپیٹنس نہیں ہوگی، اہلیت نہیں ہوگی، وہ اس علم کو نہیں جانتا ہوگا، تو اس کی بات رد ہو جائے گی۔ اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ اصول میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، آپ قرآن مجید سے واقف نہیں ہیں، آپ دین کی روایت سے واقف نہیں ہیں، آپ اس علم کی ٹریڈیشن سے واقف نہیں ہیں، اس پر کلام کریں گے تو چند لمحوں میں معلوم ہو جائے گا کہ آپ اس کو نہیں جانتے، اور علم کی دنیا میں وہ بات اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھ سکے، اس کو اٹھا کے لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیں گے۔ تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اصول میں یہ بات بالکل درست ہے کہ اسی آدمی کو کسی فن پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے جو اس کا علم رکھتا ہو۔ اچھا، آپ صاحب اس میں کہا جاتا ہے کہ جب تک مثلا آپ کے پاس شہادہ عالمیہ یا درس نظامی کی باقاعدہ سند نہ ہو، آپ وہاں سے فارغ التحصیل نہ ہو، کسی مدرسے سے آپ نے 8 سال نہ پڑھا ہو، تو اس وقت تک آپ کی کوئی بات قابل اعتنا سمجھی ہی نہیں جانی چاہیے۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب ہم مختلف علماء سے کوئی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایک مختلف صاحب علم کی رائے ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی بات سن کیوں رہے ہیں، کیونکہ یہ تو کسی باقاعدہ جگہ سے فارغ التحصیل نہیں ہے۔ تو کسی کی کیپیسٹی کو جاننے کے لیے یا کسی کی علمی کام یا حدیث پر غور و فکر کے کام کو جاننے کے لیے کیا یہ پری ریکوزٹ ہم یہ بند باندھ سکتے ہیں کہ وہ لازمی کوئی سند لے کر آیا تب ہم اس کی بات سنیں گے؟ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہمارے مدارس ہیں ان کے اندر فرشتے آ کے تعلیم دیتے ہیں، جبریل امین براہ راست پڑھاتے ہیں، صحابہ کرام کی مسند ہے، یہ اس میں علماء پڑھاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں دینی علم کی دونوں روایتیں ہمیشہ چلتی رہی ہیں۔ یعنی ایک یہ کہ باقاعدہ مدارس میں لوگ جائیں، وہاں جا کر باقاعدہ طریقے سے پڑھیں، اور دوسرے یہ کہ مختلف علوم فنون کے ماہرین سے تعلیم حاصل کریں۔ یہ دونوں روایتیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ دونوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، دونوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم ہیں جو اس نظام سے نہیں گزرے تھے۔ سوال یہ ہے وہ حنیفہ گزرے تھے، شافعی گزرے تھے،
مالک گزرے تھے، اس زمانے کی روایت یہی تھی، یہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے. یعنی آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ مختلف اہل علم سے ان فنون کو پڑھ لے گا. لوگ سفر کرتے ہیں اس کے لیے. بہت سے لوگ تھے، میں نے خود اس علاقے کو جا کے دیکھا کہ وہ قرآن مجید کو اس طریقے سے سمجھنے کے لیے مولانا حسین علی صاحب کے پاس جاتے تھے. حلقات بنے ہوتے تھے. بہت سے اہل علم نے اپنے سفر کی رودادیں لکھی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں، جس میں بتاتے ہیں ہندوستان میں ہم کہاں کہاں جا کے سیکھا کرتے تھے. کبھی کسی صاحب علم سے کوئی چیز پڑھ لی، کبھی کسی سے کوئی چیز پڑھ لی، اس میں کوئی سند بھی دے دیتے تھے، اجازت دے دیتے تھے. لوگ جا کے ایک حدیث سناتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں کوئی چیز. تو یہ ساری روایتیں علم میں موجود ہیں. اصولی بات وہی ہے کہ جو آدمی کسی علم یا کسی فن سے واقف نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے اس کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے جو مروج طریقے ہوتے ہیں وہی ہر آدمی اختیار کرتا ہے. یعنی اہل علم سے براہ راست کسی چیز کو سیکھنا، ان کے پاس ان کی صحبت میں وقت گزارنا، برسوں ان کے ساتھ رہنا، ان سے اس کام کو سیکھنا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ، بڑے انجینئروں کے ساتھ، بڑے ماہرین کے ساتھ برسوں کام کر کے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. تو یہ سارے طریقے دنیا کے اندر موجود ہیں، اور سب طریقے اسی طرح قابل عزت اور قابل احترام ہیں جس طریقے سے دنیا کے دوسرے علوم میں یہ طریقے ہمیشہ سے قابل احترام رہے ہیں. تو ہماری روایت میں اس میں کئی چیزیں ہیں جن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا. مدرسوں کا ایک نظام بھی موجودہ زمانے میں کافی حد تک بن گیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے. لیکن بسا اوقات ایک آدمی کا اطمینان نہیں ہوتا اور وہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو مغربی یونیورسٹیوں میں، ہمارے یہاں اسلامی یونیورسٹی قائم ہو گئی، ظاہر ہے اس نوعیت کا دینی مدرسہ نہیں ہے، شہادہ عالمیہ قسم کی وہ سندیں بھی نہیں دیتے. ملیشیا میں آپ نے دیکھا کہ کتنی یونیورسٹیاں ہیں جو اسلامی علوم کی تعلیم دے رہی ہیں، اور ان کے ہاں اس نوعیت کی تعلیم نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں درس نظام میں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی بہت سے اہل علم ہیں کہ جو اپنے طور پر جلیل القدر علماء سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جا کے ان علوم کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بطور ایک معاون کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ ان کی استطاعت بہت غیر معمولی ہو جاتی ہے. اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کسی آدمی کا کام کیا ہے. اگر اس کے کام میں کوئی نقص ہوگا تو معلوم ہو جائے گا، یعنی پتہ چل جائے گا کہ وہ جانتا ہے اور جاننے کے بعد بشری تقاضوں سے غلطی کر رہا ہے، یا اس علم سے واقف ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو جو علم سے واقف نہیں ہوگا اس کی بات دنیا میں نہیں چلے گی. اطمینان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس گفتگو کو. یہ جو اصول حدیث پر تدبر کے غور و فکر کے اصول آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھے، اس میں جو پہلا اصول ہے وہ ہے کہ حدیث کی سند کو دیکھا جائے گا. سب سے پہلے بتائیے گا کہ ایک عام آدمی کو کہ یہ سند ہوتی کیا ہے، اور یہ اصول وضع کرنا یا اس کو پیش کرنا، اس کو سامنے رکھنے کی سب سے پہلے ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ پہلا اصول یہ کیوں بنا کہ سند کو دیکھا جائے گا؟ پھر ہم اس بحث میں جائیں گے اس کے بعد کہ سند میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھا جائے. اسی سے سمجھ لیجئے، یعنی قرآن مجید میں کبھی سند نہیں دیکھی جاتی. جی، اس لیے کہ سب صحابہ کرام نے اس کو لیا، اور اس کے بعد جو یاد کرنے والے تھے انہوں نے یاد کیا، جو لکھنے والے تھے انہوں نے لکھا، اور اتنے بڑے پیمانے سے وہ شائع و ضائع ہو گیا کہ اس میں یہ ضرورت نہیں رہتی کہ کہیں سند اس کی طلب کی جائے. اس میں بھی سند ایک ہوتی ہے، لیکن وہ در حقیقت قرآن مجید کے متن کے لیے نہیں ہوتی، وہ اصل میں اس لہجے کے لیے ہوتی ہے جس میں عرب اس کو پڑھتے تھے. وہ بالکل ایک الگ بحث ہے، وہ ہم اس وقت نہیں کر رہے. اسی طریقے سے سنت کے لیے کبھی سند نہیں دیکھی جاتی. یعنی سنت ایک جاری عمل ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ نے اس کو اپنا لیا، وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا. اس میں یہی دلیل دی جاتی ہے، اجماع المسلمون، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، مسلمانوں نے یہ چیز ہمیشہ دین کی حیثیت سے سمجھی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر مسلمانوں کے عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ دین ہے. اسی طرح سے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ نقل الکافہ عن الکافہ ہے، سارے مسلمان اس کو نقل کر رہے ہیں، تو کوئی سند نہیں دیکھی جاتی. لیکن یہ وہ ذخیرہ ہے جس میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے پیچھے اللہ کا رسول نہیں کھڑا کہ وہ دین پہنچانے کے لیے اس ذریعے کو استعمال کر رہے ہیں، نہیں، اس کے پیچھے راوی ہے. سب سے پہلے کسی صحابی نے جو حضور کی خدمت میں گیا ہے، یا وہ رہا ہے، یا آپ کی اس نے ملازمت اختیار کیے رکھی ہے، سب سے پہلے وہ بیان کرے گا. تو یہ راوی کون ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کرام، اس کے بعد ان سے سننے والے، اس کے بعد ان سے سننے والے. تو یہ بات ہی اصل میں ایک یا دو یا چار یا پانچ یا 10 آدمیوں نے سنی اور دیکھی ہوئی پہنچائی ہے. ٹھیک. دیکھیے، میری کتاب ہے، شائع ہو گئی میزان کے نام سے، میری تفسیر ہے، شائع ہو گئی البیان کے نام سے. وہاں کتاب زیر بحث ہوتی ہے، وہ چھپ گئی، متعین ہے، لوگوں نے جان لیا کہ وہ میری کتاب ہے. وہ ایک ایسا علم ہے جس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں رہی. لیکن
اس وقت آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جا کے کوئی بات میری نسبت سے بیان کرتے ہیں, تو اب ذمہ داری کس پر ہو گئی؟ مجھ پر نہیں رہی, آپ پر آ گئی. آپ کون ہیں؟ راوی. تو اصل میں یہ راوی, روایت کرنے والا, راوی کس کو کہتے ہیں؟ روایت کرنے والا. اب ہر راوی زیر بحث آئے گا. تو راوی کو زیر بحث لانا, یہ دیکھنا کہ یہ کون صاحب ہے, کوئی مجہول آدمی ہے, نامعلوم آدمی ہے, کون ہے یہ؟ اگر وہ صحابی ہے تو کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پہچانے صحابہ میں سے ہے؟ اس کو صحابی کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں, ہمیں تاریخی طور پر معلومات ہیں. سب سے پہلے کون بیان کرے گا؟ صحابی. اس کے بعد کون بیان کریں گے؟ تابعی, یعنی جو ان کے سننے والے ہیں. اس کے بعد کون بیان کریں گے؟ تبع تابعین. اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کوئی بات کتاب میں لکھ دی گئی. یعنی جب تک تحریری ذخیرہ وجود میں نہیں آیا, اس سے پہلے ظاہر ہے کہ لوگ اس کو بیان کر رہے تھے اور وہ زبانی روایت ہو رہی تھی. تو جو لوگ بیان کر رہے تھے ان کی تحقیق کرنا ناگزیر ہو گیا. درست. اور یہ تحقیق 3 پہلوؤں سے کی گئی. یعنی جب آپ کسی روایت پر حکم لگاتے ہیں سند کے لحاظ سے, تو 3 پہلوؤں کو آپ پیش نظر لاتے ہیں. یہ متعین ہے بالکل, اور آپ غور کریں گے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا. 3 پہلوؤں کو آپ موضوع بناتے ہیں. یہ آدمی کیریکٹر کے لحاظ سے کیسا ہے. اب یہ دیکھیے کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ جو معلومات ہیں یہ آپ کو گرد و پیش سے ہوگی, معاملہ کرنے سے ہوگی, لوگوں کی شہادت سے ہوگی. اس میں غلطی کا امکان رہے گا, لیکن سب سے پہلی چیز یہی دیکھی جاتی ہے, کیریکٹر کیسا ہے. کیا قابل اعتماد آدمی ہے؟ یعنی یہ باتیں گھڑنے والا تو نہیں ہے, قصے سنانے والا تو نہیں ہے, ایسے ہی لپاٹیا اور یاواگو تو نہیں ہے. کون آدمی ہے؟ یعنی اس کی شخصیت متعین ہونی چاہیے, اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف یہ کسی بات کی نسبت کر رہا ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ یہ بات صحابی نے بیان کی ہے, اس کے بعد تابعی نے بیان کی ہے. تو زمانہ دیکھا جائے گا نا, اس کو کہتے ہیں اتصال کو دیکھنا. ٹھیک. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ ایک صحابی سے 5ویں صدی کا کوئی آدمی روایت کرتا ہے تو آپ مان لیں گے اس بات, تو تاریخ کو دیکھا جائے گا. یعنی پہلے راوی اور دوسرے راوی کے درمیان ملاقات کا امکان ہونا چاہیے, تاریخی لحاظ سے ان کو اس زمانے میں ہونا چاہیے. یہ دوسری بات دیکھی جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ جس میں کسی مزید استدلال کی ضرورت ہو. اور تیسری اور آخری بات جو دیکھی جاتی ہے اس کا حفظ و اتقان. یہ بڑی عمدہ اصطلاح ہے. یعنی یہ کہ عمر کے لحاظ سے, اپنی دماغی حالت کے لحاظ سے, لوگوں سے ملنے ملانے کے لحاظ سے کیا صورتحال تھی. لکھ لیا کرتے تھے باتوں کو, کوئی تحریر ان کے پاس ہوتی تھی, زبانی سناتے تھے, مختلف ادوار میں ان کے حافظے کی کیا نوعیت رہی, اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھدار کتنے تھے, بات کا فہم کیسا تھا, تو اس کو حفظ اور اتقان کہا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں راوی میں دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد 2 مزید چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں کچھ متن سے متعلق بھی ہوتی ہیں اور کچھ روایت کی اپنی سند سے متعلق بھی ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں شذوذ اور علل کو دیکھنا. یعنی بات بیان ہو رہی ہے, آپ نے بات بیان کر دی, لیکن میرے ساتھ آپ سے زیادہ تعلق رکھنے والے, آپ سے زیادہ سکا لوگ اس سے بڑی مختلف بات بیان کر رہے ہیں. میرے پرانے احباب وہ بات اور طریقے سے بیان کر رہے ہیں. اب ایک بات کو ابو بکر و عمر جیسے لوگ, عثمان و علی جیسے لوگ رضی اللہ عنہم وہ بیان کر رہے ہیں, اور ایک بات کو کوئی بعد میں آنے والا صغیر سن صحابی بیان کر رہا ہے. تو ظاہر ہے اس میں اگر تضاد یا تخالف ہوگا تو یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ اس میں کس کی بات قبول کرنی. اسی طرح کا جو معاملہ ہے وہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ شاگردوں نے کوئی بات تو نہیں ملا دی, تدلیس تو نہیں کر دی, کہیں کسی معاملے کے اندر کسی چیز کو حذف تو نہیں کر دیا, ادراج تو نہیں ہو گیا, یعنی اپنی ٹکڑا ملا دیا ہے. روایت بالمعنی سے کیا مسئلے پیدا ہو گئے ہیں, مختلف شاگرد کیسے بیان کر رہے ہیں. یعنی ایک آدمی روایت کر رہا ہے, اس سے سننے والے 10 لوگ ہیں, ان کے درمیان کے کیا اختلافات ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور ان کے بعد کوئی شخص جو اس فن کا ماہر ہے وہ اپنی رائے دیتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک میری تحقیق کے مطابق ان دلائل کی روح سے یہ روایت اب صحیح قرار پائے گی یا حسن قرار پائے گی, یا اس کے بارے میں وہ کوئی اپنا حکم لگا دیتا ہے, یہ کہہ دیتا ہے یہ ضعیف ہو گئی ہے. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ فنی اصطلاحات ہیں. نہ صحیح کا مطلب اردو والا صحیح ہے, یہ حدیث کے فن کی اصطلاح ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر روایت پوری اترتی ہے, کوئی اس پر تنقید نہیں ہے,
تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں اس کو. تو اس کی جو مختلف اقسام بیان کی جاتی ہیں وہ بھی اصل میں تفہیم مدعا کے لیے ہوتی ہیں. یعنی آپ کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے 2 لفظوں میں کہ اس فن کی روح سے اس روایت پر کیا حکم لگایا جائے گا. یہ عمل جو ہے یہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہے در حقیقت اس کی نوعیت. اس میں ہر قدم کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو مجھے ان کے کردار میں کوئی خامی نظر نہیں آئی. ایک دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں فلاں صاحب جو ان سے ملے تھے ان سے تو انہوں نے فلاں معاملہ ہی غلط کیا تھا, جھوٹ بول دیا تھا. تو اب یہ کیا ہوا, یعنی 10 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معقول آدمی ہے, نیک آدمی ہے, ثقہ آدمی ہے, اور 2-4 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. اس میں کس کو قبول کرنا ہے؟ اس میں لوگوں کے حکم لگانے, لوگوں کے قبول کرنے میں اختلاف ہو جائے گا. تو یہ ساری بحث اس میں ہوتی ہے. اس کے بعد متن آ جاتا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ نے سند کو دیکھ لیا تو آپ متن کو دیکھیں گے. تو آپ کا سوال چونکہ سندی کے بارے میں تھا تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس لیے ضروری ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی بات بیان ہو رہی ہے تو میرے نزدیک اس معاملے میں محدثین کا مذہب بالکل صحیح ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, سند جب تک قابل اعتبار نہیں ہوگی, قابل قبول نہیں ہوگی, ہم متن کو دیکھیں گے نہیں. یہ بات ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. یعنی جہاں تک تاریخی چیزوں کا تعلق ہے ان کا معاملہ الگ ہے. جو رسول اللہ کے بعد کی تاریخ ہے یا واقعات ہیں ان کو الگ کر دیجئے. لیکن جب ایک آدمی کہتا ہے یہ حضور کی بات ہے, یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات میں نے آپ سے سنی ہے, یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات آپ کے حوالے سے مجھے معلوم ہوئی ہے, تو اس میں سب سے پہلے ہم افراد کو دیکھیں گے. لیکن افراد کو دیکھنے کا عمل بشری عمل ہے. اس میں غلطی کا امکان کسی درجے میں بھی رد نہیں کیا جا سکتا. بڑے سے بڑے شخص سے اس میں غلطی ہو سکتی ہے. جو لوگ اس علم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مختلف اہل علم ان غلطیوں کی کیسے نشاندہی کرتے رہتے ہیں. ہر علم میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ بڑے محققین جیسے امام بخاری ہیں, جیسے امام مسلم ہیں, جیسے امام مالک ہیں, یعنی بعض بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن ہوتے وہ بھی انسان ہی ہیں. اس لیے ان کی تحقیقات پر بھی نہ صرف یہ کہ ان کے درمیان جر و نقد ہوتا رہتا ہے, بعد میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بات فرمائی کہ سند کو جانچنا, سند کو پرکھنا, سند کی تحقیق, یہ وہ پہلی سیڑھی ہے کہ اگر جس کا اسقام واضح ہو جائے تو پھر آگے جایا ہی نہیں جائے گا. اس لیے کہ رسول اللہ کی نسبت سے اگر بات پہنچانے والوں پر ہمیں شبہ ہو گیا تو اب ہم بات کی طرف تو نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے نہیں. اس میں میرے کچھ سوالات ضمنی طور پہ یہ ہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی عادل تھا, یعنی اس کی عدالت واضح ہو گئی, وہ کریکٹر کے لحاظ سے ٹھیک تھا, تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس زمانے میں یہ حکم لگایا جا رہا ہے, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, 100-150 سال گزر گئے, اب لوگ دنیا بھر میں پھیل گئے ہیں, کوئی بیٹھا ہوا ہے بخارا میں, کوئی بیٹھا ہوا ہے مثلا کوفہ کے اندر, تو یہ جو اصحاب رجال تھے جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے ان کا, انہوں نے سائنس ڈیولپ کی اس کی کہ لوگوں کی تحقیق کریں, پروفائلنگ کریں, مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ زمانی لحاظ سے ممکن کیسے ہوا کہ وہ ایک ایک شخص تک پہنچ جائیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نہ ٹرین ہے نہ جہاز ہے, وہ تو گھوڑوں کا زمانہ ہے اور مختصر توشہ اور زیادہ راہ ہے, تو اس میں وہ پہنچے کیسے ہیں ان تک کہ جس کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوگا ان کی پروفائلنگ کرنی ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں کوئی 5-7 شہر تھے بڑے جو مرکز بن گئے تھے اس طرح کے علوم کا. اچھا. تو لوگ ان میں جاتے تھے, جا کے ملتے بھی تھے, اور اسی طرح جو لوگ کسی دوسری جگہ پر ہوتے تھے وہ معلومات لکھ دیتے تھے. وہ معلومات بھی پھر تبادلے میں آ جاتی تھی. تو اس لیے یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے جس طریقے سے دنیا بھر میں ایسے کام ہوتے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں وہ خلا بھی باقی ہیں جو ہمیشہ اس طرح کے کام میں رہیں گے. یعنی کسی شخص کے بارے میں معلومات نہیں حاصل ہو سکی, 10 ایسے راوی ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مجہول الحال ہے. اچھا, لکھ دیا کہ یہ معلوم نہیں, لکھا ہوتا ہے, یعنی معلوم نہیں ہو سکا. پوری تحقیق کی. صحابہ ہیں بعض, یعنی راوی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں صحابی ہے جس سے میں نے یہ بات سنی, لیکن ہمیں ان کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکی. کتابیں ہیں جو صحابہ پر لکھی گئی ہیں, مثلا الاصحابہ ہے, الاستیاب ہے, تو یہ سب اسد الغابہ ہے. تو یہ جو صحابہ اکرام پر کتابیں ہیں ان میں بھی آپ کو ملے گا کہ بعض صحابہ کی کوئی معلومات ہمیں نہیں, ان کے حالات نہیں معلوم ہو سکے. تو یہ دیانتداری کی بنیاد پر وہ اپنی رائے دے دیتے ہیں اور یہ بیان کر دیتے ہیں یہ ہم جا کے دیکھ آئے ہیں, یہ فلاں شخص سے ہمیں معلوم ہوا ہے. یعنی کبھی وہ براہ راست اپنا علم بیان کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی اور ثقہ آدمی پر اعتماد کر کے وہ معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسی طریقے سے یہ مرتب ہو گیا. اس میں جو خامیاں ہیں
وہ 10 بیان کی جا سکتی ہیں لیکن وہ ہر انسانی کام میں ہوا کرتی ہیں. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ممکن حد تک جو تحقیق تھی وہ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے میں نے اس میں ایک لفظ لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ تحقیق کرنے والے کا اپنا اطمینان. اس کی حجت دوسروں پر قائم نہیں ہو سکتی. امام بخاری نے تحقیق کی، ان کا اطمینان ہو گیا، انہوں نے ایک چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ میرے نزدیک قابل قبول ہے. ایک دوسرے محقق کا اطمینان نہیں ہوا، اس کو حق ہے کہ وہ قبول کرنے سے انکار کر دے. لیکن علم کی دنیا میں اس سے یہ پوچھا ضرور جائے گا کہ اگر آپ کا اطمینان ہوا ہے تو دلائل کیا ہے، اور آپ کا اطمینان نہیں ہوا تو دلائل کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا. اور اس میں جو عام آدمی پریشان ہوتا ہے اس کو میں پہلے عرض کر چکا، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا دین پوری طرح محفوظ حالت میں قرآن مجید میں موجود ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کی عملی روایت قائم ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کو پڑھے. وہ یہ علم کی دنیا کی چیزیں ہیں. تاریخی ریکارڈ کو ایسے ہی سمجھا اور پرکھا جاتا ہے. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ جو تاریخی ریکارڈ کی چیزیں ہوتی ہیں، کسی ایک آدمی نے کوئی کتاب لکھ دی ہے، یہ ہو سکتا ہے گپ لگائی ہو، لیکن وہ تاریخ کی کتاب کے طور پر پڑھی جا رہی ہوتی ہے. اچھا، بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا کی تاریخ کے بارے میں ملیں گی جن میں کوئی سند نہیں ہوتی، کوئی بیان کرنے والا بتاتا ہی نہیں اس نے کہاں سے سنی ہے. تو سنی سنائی باتوں پر کتابیں لکھی جاتی ہیں. ہمارے ہاں اس کو ایک باقاعدہ علم اور فن بنایا گیا اور لوگوں نے اس کی تنقیح کرنے کے لیے بڑی خدمات انجام دی. تو یہ صحیح ہے کہ اس میں خامیاں رہیں گی، کمزوریاں بھی رہیں گی. اس میں بڑے پیمانے پر لوگوں نے چیزیں گھڑی بھی ہیں اور ان کی نشاندہی کرنے والوں نے نشاندہی بھی کی ہے. اب دیکھیے، اتنے اچھے مضامین ہوتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ موتی پرو دیے ہیں. تو ایک کتاب ترتیب دی گئی جس کتاب کا نام ہی یہی ہے، اللآلی المصنوعہ، یعنی یہ کیا ہے؟ گھڑے ہوئے موتی ہیں. اچھا، بظاہر بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ یہ کسی نے حضور کی نسبت سے بیان کر دی، آپ کے الفاظ نہیں تھے. ابھی ہم اطلب العلم ولو کان بالسین پر یہی گفتگو کر سکیں، یعنی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کی زبانوں پر ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. تو بہت چیزیں ہیں جو آپ کو قصوں کی کتابیں میں ملیں گی، روایات کی کتابوں میں ملیں گی. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو قصہ گو تھے، داستان گو تھے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. لوگ ان کی کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا ہے. تو یہ سارا جو ذخیرہ ہے سارا روایات کا، اس میں ہمارے محدثین نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کے بارے میں ہم جانیں گے، لیکن جاننے کا عمل انسانی عمل ہے. اس پر تنقید ہوتی رہے گی، اس کی تنقید بھی ہوتی رہے گی. عام آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم کی دنیا ہے، اگر اس میں کوئی چیز کھٹک پیدا نہیں کرتی قبول کرو، کھٹک پیدا کرتی ہے اہل علم کے حوالے کر دو. آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی عبادات، آپ کے دینی اعمال، آپ کے رسوم و آداب، آپ کی تجہیز تکفین، یہ ساری چیزیں سنت ثابتہ کے طور پر جاری ہیں. اور جہاں قرآن کی کوئی حقیقت جاننی ہو، دین کیا ہے، دین کی بنیادیں کیا ہیں، دین کی اساس کیا ہے، اس کے لیے اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے جس کا حرف بالکل محفوظ ہے. اس میں کوئی تردد کی چیز نہیں. یہ اہل علم کی دلچسپی کا مضمون ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اہل علم کے مابین رہتا ہے تو یہ اپنی جگہ پر ایک علم کے طور پر قدر افزائی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ عامت الناس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ خیال کرتے ہیں یہ تو اوتھینٹک روایت بتائیے. بھائی یہاں اوتھینٹسٹی کی نوعیت بالکل الگ ہے. اچھا، صحیح بات بتائیے، یہاں صحیح کا مطلب بھی اور ہے. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ علم کی دنیا میں اور علم کی اصطلاحات میں اپنا وزن رکھتی ہیں، اس لحاظ سے قبول کی جاتی ہیں. اس لیے کہ تاریخ کو اور آپ کس طریقے سے بیان کریں گے. ٹھیک، ہم سب آخری سوال، چند منٹ باقی ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو محدثین نے جہاں سے صدور ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے، روایت کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ تو صحابہ کرام ہیں. ان کے اوپر یہ جو عدالت کا ان کا کرائیٹیریا ہے اس کا اطلاق انہوں نے نہیں کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں خود صحابہ کی زندگیوں میں تو وہ باہمی طور پر ایک دوسرے کے اوپر یہ اطلاق بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا اس کو درست سمجھتے ہیں کہ جو محدثین نے اصول بنایا ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ ہم صحابہ کے اوپر بات نہیں کریں گے، ان کی عدالت، ان کے کریکٹر، ان کے اس معاملے میں ان سے آگے یہ بحث شروع ہوگی؟ دیکھیے، دو چیزیں قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں، یعنی اس میں انہوں نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر لیا.
قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی جو جماعت، صحابہ کرام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مہاجرین تھے، انصار تھے، انہوں نے ہجرت کی، آپ کی مدد کی، ان کے ناموں سے ہم واقف ہیں، ان کی تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے، یعنی صحابہ کرام ان کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، حضور کی صحبت اٹھانے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے ساتھ مل کر دین کی سربلندی کے لیے جنگیں کرنے والے، یہ صحابہ کرام ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم لوگوں تک اس کا دین پہنچاؤ گے، اور یہ ذمہ داری اس لیے دی ہے کہ تم ایک بہترین گروہ، کنتم خیر امت، یہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا۔ اس سے ہمارے محدثین نے یہ اصول قائم کیا کہ الصحابۃ کلھم عدول، یعنی صحابہ کے بارے میں اب یہ بات طے ہو گئی کہ وہ رسول اللہ کی نسبت سے کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ ٹھیک، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلطی عام زندگی میں نہیں کرتے، یعنی ان کے سامنے ان کی رائے کے خلاف بھی حضور کی بات پیش کی جائے گی تو وہ آپ کی نسبت سے غلط بات نہیں کہتے، یعنی جانتے بوجھتے، یعنی غلطی تو سننے میں لگ سکتی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر جیسی جلیل القدر ہستی پر سیدہ عائشہ ام المومنین نے تنقید کی اور یہ کہا کہ یہ بات انہوں نے بالکل غلط سنی ہے، اور اس موقع پر بھی یہ کہا کہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا لیکن والسمع یخطی، بسا اوقات سننے میں غلطی لگ جایا کرتی ہے۔ تو یہ ساری تنقیدیں پہلے دن سے ہوتی ہیں، صحابہ کرام پر یہ اب بھی کی جاتی ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ سننے میں غلطی لگ گئی، بیان کرنے میں غلطی لگ گئی، یہ سب تنقیدیں ہوتی ہیں۔ جو تنقید نہیں کی جاتی وہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں نہیں کی جاتی، یعنی قرآن مجید نے ایک لحاظ سے ان کی تعدیل کر دی ہے، ان کی عدالت پر گواہی دے دی ہے، اور یہ ان سب صحابہ کے بارے میں درست ہے کہ جن کو قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر موضوع بنا لیا، مثلا مہاجرین کے بارے میں کہہ دیا، انصار کے بارے میں کہہ دیا، اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، ان کے بارے میں شہادت دے دی، تو یہ قرآن ہے۔ اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق عالیہ کی آخری عظمت پر فائز ہیں۔ تو اب آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سیرت کو اگر کوئی روایت مجروح کرتی ہے تو وہ فوری طور پر یہ کہہ کے رد کر دی جائے گی کہ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم۔ ٹھیک، یہ قرآن مجید کا دیا ہوا اصول ہے۔ آپ دیکھیے سیدہ کے معاملے میں جو تہمت کا معاملہ ہوا تو قرآن مجید نے مسلمانوں سے کہا کہ اس سیرت، اس کردار کی خواتین، ان کے بارے میں کوئی بات سننے کے بعد تمہیں تحقیق کرنے جانا تھا، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم۔ تو حضور کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یہ اصول ہے جس کو محدثین نے پھر جانچ پرکھ کر اختیار کیا، یعنی یوں ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید نے ایک بات کہی اور سرنڈر کر دیا، نہیں، اس کے بعد انہوں نے ان کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد واقعاتی شہادت سے بھی معلوم کر لیا کہ حضور کی نسبت سے انہوں نے کوئی غلط بات نہیں بیان کی۔ غلط بات نہیں بیان کی یعنی سننے میں غلطی لگ گئی، روایت میں غلطی لگ گئی، غلط فہمی ہو گئی، یہ سارے امکانات موجود ہیں، جانتے بوجھتے کوئی جھوٹی بات نہیں کرتے۔ ٹھیک، ہم سب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت دلچسپ موڑ پہ آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، اور غامدی صاحب نے آج کے پروگرام میں ہمارے ماضی کے علماء کی جو کنٹریبیوشن ہے، خصوصاً حدیث کو جانچنے، پرکھنے اور اس کے راویوں کی تحقیق کے حوالے سے بہت تفصیل سے بتائیں، اور یہ بھی بتایا کہ کیوں ناگزیر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی بات ہم تک پہنچے تو زیادہ تفحص، زیادہ غور اور زیادہ محنت کر کے اس کی تحقیق کریں، کیونکہ یہ بات کسی عام ہستی کی طرف منسوب نہیں ہو رہی۔ یہ سلسلہ گفتگو ابھی جاری ہے، حدیث پر تحقیق کے وہ مزید کیا اصول ہیں جو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں زیر غور لائیں گے۔ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمیں ای میل کیجیے۔ وقت کا یہاں خاتمہ ہوتا ہے، میزبان محمد حسن الیاس کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔